وعليكم السلام. اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان سبحان اللهم صل على
کیسا ہوگا آئی جائی سیرت مصطفیٰ دس پھر میرا کیا چاہیے حشر میں ہم کا تم کا جب نہ ہوگا کوئی مہربان حشر میں ہم کا تم کا جب نہ ہوگا کوئی مہربان بلکہ رحمت اپنے اپنے کچھ بھی بس ملے کچھ بھی بس ملے جائے پھر کیوں پریشان آج بھی جائے پھر پریشان آج بھی سامنے سیرت کیا چاہیے دوستوں زندگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والأمين الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
کس زبان سے بیان ہوں مداحان اہل بیت، کس زبان سے بیان ہوں مداحان اہل بیت، مداح روئے مصطفیٰ میں مداحان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت کی تدبیر ظاہر ہے، آیت کی تدبیر میں ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں اس دو شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں اس دو شان اہل بیت۔ اب میں جو مصرع پیش کرنا، جتنے جملہ حاضرین یہاں پر تشریف فرما وہ سب آواز بلند سبحان اللہ۔ گھر لٹانا، سر کٹانا، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھے۔ فدا ہو جانے عالم اے خاندان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے گسل، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرت اللہ مفتی مولانا محمد عبدالقیوم صاحب امام مسجد خاصہ حفظ اللہ تعالی، جملہ حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی قریب آ کر بیٹھ جائیں تاکہ مجلس کی رونق کو پالا ہو۔ حضرت محترم، میں آج آپ تمام حضرات کے سامنے اس مجلس میں فضیلت و محبت اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں تمام حضرات سے اس بات کا خواہش مند ہوں کہ آپ فضیلت و محبت اہل بیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے بیان کو بغور سماعت فرمائیں اور پھر اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے جز کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے
کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اہل بیت اور تم کو خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ یہ آیت کریمہ کے جز کا ترجمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہل بیت کے حوالے سے دو چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک، یہ روینا عنکم الرجس، اے اہل بیت اللہ تعالی چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرو۔ دوسری بات ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک اور صاف کرے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا ارادہ جو ہی وہ ارادہ فرماتا ہے تو پھر وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے بڑے مجید کی جگہ میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کوئی چیز کا ارادہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا فَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور کرنے کا ارادہ فرما دیا تو پھر وہ ہر قسم کی ناپاکی اہل بیت سے دور ہو، اہل بیت سے دور ہو اور پھر ان کو خوب پاک و ستھرا کر۔ حضرت محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اللہ رب العزت نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ان کے علاوہ یہ شان و عظمت کسی اور کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی۔ تو یہ واقعی اہل بیت علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ ارادہ ہی نہیں، ارادے کا اعلان بھی فرماتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام ان کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی قدر ہے اور وہ اتنے عالی مرتبت ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور بھی کر دیا تو اس کا اعلان بھی فرمایا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ تو حضرت محترم، اہل بیت علیہ السلام کی اس سے عظمت اور فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حجۃ الوداع جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا وہ پڑھنے اور سننے کے قابل کہ آپ کا آخری حج تھا، آپ نے ایک حج اور 4 پورے ادا فرمائے۔ حج تو ایک ہی آپ نے ادا فرمایا، اس کو حجۃ الوداع آخری حج کہتے ہیں۔ تو حجۃ الوداع کا خطبہ بڑا مشہور و معروف ہے، کتابوں احادیث کی کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے، اور وہ خطبہ حجۃ الوداع اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطبہ حج کا ہی خطبہ نہیں دیا، اس کے علاوہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 2 خطبے دیے۔ ایک خطبہ میدان عرفات میں آپ نے دیا اور ایک خطبہ حج ختم ہونے کے بعد جب آپ مکے سے مدینہ جا رہے تھے
تو مکہ مدینے کے درمیان میں آپ نے خطبہ دیا۔ ایک خطبہ جو خطبہ حج تھا، حکومت مسلمہ کی یہ تعلیمات تھی، حقوق اللہ کی تعلیمات تھی، حقوق العباد کی تعلیمات تھی۔ اس کے علاوہ دو خطبے آپ نے دیے۔ ایک خطبہ میدان عرفات میں آپ نے دیا، میدان عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے، اور سمجھ سکتے ہیں کہ میدان عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے وہ سارے حجاج وہاں پہ جمع ہیں، سارے حجاج وہاں پہ جمع ہیں۔ آپ نے کیا خطبہ دیا؟ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں، کیونکہ آج ہم جس عنوان کے حوالے سے یہاں پر تشریف فرما ہے وہ فضیلت و محبت اہل بیت علیہ السلام۔ تو ایک خطبہ تو آپ نے دیا حقوق اللہ حقوق العباد پر مشتمل ہے، تو خطبہ حج کہ آپ نے حج کے دوران ہی میدان عرفات میں خطبہ دیا، اور وہ خطبہ فضیلت و محبت اہل بیت تھا۔ پھر ایک خطبہ آپ نے حج ادا کرنے کے بعد مکہ مدینہ کے درمیان مقام میں آپ نے ایک اور خطبہ دیا، تو وہ خطبہ بھی خطبہ فضیلت و محبت اہل بیت علیہ السلام کا تھا۔ ان حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے ایک خطبہ آپ نے دیا، ایک خطبہ آپ نے کافی سمجھا، اور فضیلت و محبت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ایک خطبہ کافی نہ سمجھا، ایک خطبہ آپ نے دوران حج دیا ہے، اور ایک خطبہ حج ادا کرنے کے بعد۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج اور حج کے بعد دو خطبے مشتمل، دو خطبے آپ نے دیے ہیں، اور ان دونوں کا عنوان کیا تھا؟ ان دونوں کا عنوان تھا جو آج ہمارا عنوان ہے، وہ فضیلت و محبت اہل بیت علیہ السلام۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حج کا موقع ہے تو حج کے موقع پہ حج کے مسائل بیان ہوتے ہیں، حج کا موقع ہے تو حج کے حوالے سے کوئی فضائل بیان ہوتے، حج کے مسائل بیان ہوتے، یا حج ادا ہونے کے بعد حج کے بعد زندگی کیسی ہونی چاہیے اس پہ کچھ گفتگو ہوتی۔ لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حج کے موقع پر دوران حج اور حج کے بعد جو دو خطبے ارشاد فرمائے ہیں، اور دونوں کا مضمون فضیلت و محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، تو ہم سمجھ سکتے کہ یہ جو عنوان ہے فضیلت و محبت اہل بیت علیہ السلام یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس کو بتانے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو خطبے ارشاد فرمائے۔ آئیے پہلا خطبہ سنا، جامع ترمذی کی روایت خطبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، عنوان فضیلت و محبت اہل بیت علیہ السلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرفہ کے دن اس حالت میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، گویا اونٹنی ممبر رسول بنے ہوئی تھی۔ خطبہ فضیلت و محبت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے عرفہ کے میدان میں ممبر نہ تھا، لیکن آپ اونٹنی پر سوار تھے، گویا اونٹنی ممبر رسول بنی ہوئی تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہدایت پر رہو گے تو ہدایت پر رہنے کی گارنٹی دے رہے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور گمراہ نہ ہونے کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں۔ وہ دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، تو تم گمراہ نہ ہو سکو گے۔ ایک فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی کتاب، اس کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہو۔ دوسری چیز میری اطرت، میرے اہل بیت، تو گویا قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر ارشاد فرمایا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن اہل بیت سے جڑا ہوا ہے اور اہل بیت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے یہ دونوں ہی اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ جو قرآن سے بھی وابستہ رہیں گے اور اس کے احکامات کو جان کر اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سناتے رہیں گے اور ان کی محبت کا دم بڑھتے رہیں گے، تو پھر جان جاؤ کہ گمراہ نہ ہو سکے۔ یہ پہلا خطبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں حج کے دوران ارشاد فرمایا۔ یہاں بھی قرآن اور اہل بیت دونوں کو آپ نے ایک جگہ جمع کر فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ جس طرح قرآن صبح قیامت تک رہے گا، تو اسی طرح جس طرح قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتے رہے گی، اسی طرح قیامت تک اہل بیت علیہ السلام کے فضائل گنگناتے رہیں گے اور ان کی محبتوں کے پیغام سناتے رہیں گے۔ یہ دونوں ہی چیزیں قیامت تک چلنے والی ہیں۔ قیامت تک قرآن بھی ہے تو قیامت تک اہل بیت بھی ہے۔ ایک بات جو بارش سے نقطہ ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے ساتھ صرف اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر صحابہ کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیا اس میں راز پوچھنا ہے کہ قرآن کی بات، قرآن کا تذکرہ فرمایا، اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، اور کہا کہ جب تک ہم دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے۔ صحابہ کی بات آپ نے کیوں چاہتے ہیں فرمایا؟ میرے بزرگ دوستوں، ذرا اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ تو فرمایا، لیکن قرآن کے ساتھ صحابہ کرام کا تذکرہ نہ فرمایا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ صحابہ قیامت تک نہیں رہنے والے ہیں۔ آخری صحابی جو دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت ابی طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد روح زمین سے صحابہ کا ختم ہو گئے، صحابہ آخری صحابی ہوئی تھی، کیونکہ صحابیت ختم ہو چکی تھی، اب کوئی صحابی نہ بننا تھا، تو ہدایت کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ صحابہ تو اب قیامت تک نہیں ہونے والے ہیں، کیونکہ صحابہ کا دور ختم ہو چکا ہے، کیونکہ قیامت تک اہل بیت ہوتے رہیں گے، قیامت تک اہل بیت ہوتے رہیں گے، قیامت تک اہل بیت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ فرمایا۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں میں کروڑوں بے شمار زمین کے ہر خطے میں جس ملک میں آپ جائیں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، وہاں کوئی زندہ آپ کو صحابی تو نہ ملیں گے، مزارات تو مل جائیں گی، لیکن زندہ آپ کو اہل بیت کے خاندان سے مل جائیں گے۔ ہر خطہ زمین کا سیدوں سے بنا ہوا، کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جس میں سید نہ رہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے حاضرین ہیں یہاں پر کوئی نہ کوئی سید ضرور ہو سکتا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تذکرہ نہیں فرمائے، کیونکہ صحابہ قیامت تک نہیں ہونے والے، ہاں اہل بیت قیامت تک ہونے والے ہیں، تو لہذا اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے خاص طور پہ فرمایا، کیونکہ صحابہ کی صحبت کو نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ صحابہ ہی نہیں ہوں گے تو صحبت کا نصیب ہوگا۔ ہاں صحبت کے لیے اہل بیت علیہ السلام ضرور ہوں۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ تو ایک خطبہ تھا دوران حج یوم عرفہ کے دن، اور ایک خطبہ جب حجۃ الوداع سے آپ فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے دوسرا جو خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 تابعی ہیں، مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 6225، 3 تابعی۔ نمبر 1 یزید بن حیان رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 حسین بن صبورہ، نمبر 3 عمر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 تابعی، یہ تینوں تابعی یزید بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حسین بن صبورہ اور عمر بن مسلم، ہم تینوں مل کر ایک معزز صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب ہم کے پاس پہنچ گئے، جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے، ہم میں سے حسین بن صبورہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، کہ اے زید آپ نے بہت ساری خیر حاصل کر لی۔ صحابی رسول ہیں، یہ تینوں تابعین پہنچے صحابی رسول کے پاس ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے، کہ جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے زید آپ نے خیر کثیر حاصل کر لی۔ اب خیر کثیر ہے کیا؟ کہ نمازیں زیادہ پڑھی تو خیر کثیر ہے، روزے رکھ لیے تو خیر کثیر ہے، فرض کے علاوہ حج اور بھی کر لیے تو خیر کثیر ہے، عمرے کر لیے تو خیر کثیر ہے، ذکر و اذکار کے لیے تو خیر کثیر ہے، تلاوت قرآن پاک کے تو خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر کی بہت بڑی لسٹ ہے، اور صحابہ کرام الحمدللہ ہر صحابی نے خیر کثیر حاصل کر لی ہے، لیکن خیر کثیر کے لسٹ جب بیان کی، حسین بن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ نمازوں کو گنا، نہ روزوں کو گنا، نہ حج و عمرے کو گنا، نہ تلاوت قرآن کو گنا، نہ صدقہ و خیرات کو گنا، نہ ذکر و اذکار کو گنا۔ جب خیر کثیر کی بات کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر آپ نے اس خیر کثیر کی لسٹ جب بیان کرنی چاہی تو ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ اے زید آپ نے بہت ساری خیر کثیر جمع کر لی۔ اس کے بعد خیر کثیر کیا جمع کی، لسٹ بیان ہو رہی ہے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے، یہ خیر کثیر۔ نماز روزے زکوٰۃ حج یہ خیر کثیر میں آتے ہیں، خیر میں آتے ہیں، لیکن خیر کثیر کیا ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ نے کیا ہے۔ نمبر 2 وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، اور آپ نے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہے، یہ ہے خیر کثیر۔ نمبر 3 وَغَزَوْتَ مَعَهُ، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے۔ نمبر 4 وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اقتداء میں پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ واہ کیا خیر کثیر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی ہے
کہ آپ صحابی رسول ہیں تو سرکار کائنات کا دیدار کرنا آپ کو نصیب ہوا. صحابی رسول ہیں آپ تو سرکار کائنات کی حدیثیں خود زبان رسالت سے سنا کرتے تھے. صحابی رسول ہیں سرکار کائنات کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے. صحابی رسول ہیں سرکار کائنات کی ابتدا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ لسٹ خیر کثیر کی بیان کرنے کے بعد پھر سے دہراتے ہیں حسین بن ثبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید تم نے بہت ساری خیر کثیر حاصل کر لی. اس کے بعد حضرت حسین بن ثبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے زید ہمیں ایک حدیث سنا دو جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. سبحان اللہ. تینوں تابعین ہیں اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. ارادہ کیا تھا وہ یہاں پہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک حدیث سنا دو، ایک حدیث سننے کے لیے. الحمدللہ بڑے ہم خوش نصیب ہیں. ہم بھی یہاں پر قرآن سننے بیٹھے ہیں اور اہل بیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ سننے بیٹھے ہیں. بڑی خوش بختی کی بات ہے. ایک حدیث سنا دیجیے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، زمانہ بیت گیا اور جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تھی اس میں سے بعض بھول بھی چکا ہوں. لہٰذا میں تم کو جو حدیث بیان کروں گا وہ قبول کر لینا اور جو بیان نہ کرو تو مجھے اس کا مکلف نہ بنانا، مجھے اس کو سنانے کے ساتھ نہ کرنا، اور جو میں سناؤں گا تو سن لینا اور مزید مجھ سے جو ہے نا سننے کی جو ہے نا توقع نہ کرنا. ایسا اب پتہ ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث سناتے ہیں صحابی رسول، اب صحابی رسول حدیث سنا رہے ہیں تو کوئی نماز کی حدیث سنا دیتے، نماز کی فضیلت کو سنا دیتے، عمرے کی فضیلت بھی سنا دیتے، زکوٰۃ کے حوالے سے سنا دیتے، تقوی کے حوالے سے سنا دیتے، سچائی کے حوالے سے سنا دیتے، توبہ استغفار کے حوالے سے سنا دیتے. اب دیکھیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے کتنی حدیثیں سنی ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب حدیث بیان کرنے کی باری آئی وہ تین تابعی آپ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ایک حدیث سنا دیں. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حدیث جو سنا رہے ہیں، حدیث کا عنوان ہے فضیلت و محبت اہل بیت علیہم السلام. کہہ رہے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج سے فارغ ہو کر مکہ مدینہ کے درمیان ایک پانی کی جگہ ہے جس کو خم کہا جاتا ہے. مکہ مدینہ کے درمیان ایک پانی کی جگہ ہے جس کو خم کہا جاتا ہے. تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ وانا تارکم فیکم الثقلین، اے سننے والوں سن لو کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بلکہ خطبے کا آغاز آپ یوں فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ آپ کھڑے ہو کر سب سے پہلے حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، پھر وعظ و نصیحت فرمائی، اس کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو لو اور مضبوطی سے اس کو تھامے رہو. اولھا کتاب اللہ، اس میں سے ایک اللہ کی کتاب فی الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. یہ کتاب اللہ میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور صحابہ کرام کو اٹھائے اور زور دیے، ترغیب دیے قرآن کی تلاوت پر. اس کے بعد پھر فرمایا کہ سنو جو دوسری چیز ہے
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا کہ لوگوں میں تم کو میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں تم کو میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں تم کو میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اللہ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، ان کی محبتوں کا اظہار کرنا، ان کے اتباع کرنا، سبھی شامل ہے۔ تو اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو یہ سننا تھا۔ حسین بن ثبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے زید بن ارقم، اہل بیت کون ہیں؟ جب سے ہم اہل بیت کا جو لفظ سن رہے ہیں بہت مرتبہ سنیے، اہل بیت، یہ اہل بیت اب ہے کون؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ تو حسین بن ثبورہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے زید بن ارقم بتائیں کہ اہل بیت کون ہیں؟ کیا اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، 5 بیویاں اہل بیت میں آتی ہیں نہیں آتی ہیں؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویاں بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ وہ بھی شامل ہیں جن پر صدقہ واجبہ حرام ہے۔ صدقہ واجبہ حرام ہے، یہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ، یہ صدقہ واجبہ ہے، یہ زکوٰۃ وہ اہل بیت میں حرام ہے۔ ایسے ہی منت کی قربانی، اس کا گوشت اہل بیت میں حرام ہے، یہ صدقہ واجبات ہے۔ صدقہ نافلہ جاؤ جائز ہے اہل بیت کے، صدقہ واجبات حرام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویاں اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں، ان کے علاوہ وہ بھی اہل بیت میں ہیں جن پر صدقہ واجبہ حرام ہے۔ تو حسین بن ثبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون ہے جن پر صدقہ واجبہ حرام ہے؟ تو اس پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، یہ 4 خاندان کو کوٹ کیے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، یہ 4 خاندان بھی اہل بیت ہیں۔ اب آل علی اور آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، ان میں سے 2 سرکار کے چچا ہیں اور 2 سرکار کے چچا بھائی ہیں۔ ایک آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا نہیں ہونا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے چچا ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سرکار کے جو نا چچا بھائی ہیں، ابو طالب کے جو نا بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر اہل بیت کا تعارف بھی ہوگا کہ اہل بیت کون ہے، کس کو کہتے ہیں اہل بیت۔ تو ہمارے یہاں اہل بیت کے حوالے سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ بھئی اگر آپ اہل بیت کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیں ہم اہل سنت والجماعت کے پاس، ہم سنی مسلمان ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے پاس اہل بیت 3 قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویاں ازواج مطہرہ، وہ بھی اہل بیت، ان کو اہل بیت سنہ کہتے ہیں، گھر میں رہنے والا، اہل بیت سنہ، اہل بیت مسکن، گھر میں رہنے والا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اہل بیت ولادت، یعنی آپ کے گھر میں پیدا ہونے والی آپ کے اولاد انجام۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، 4 بیٹیاں آپ کی ہیں، حضرت سیدہ زینب
حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اور آپ کی نواسیاں، اور اس کے علاوہ آپ کے خاندان جو آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، یہ سب پر اہل بیت کا لفظ فٹ ہوتا ہے، یہ سبھی اہل بیت میں آ جاتے ہیں اہل سنت و جماعت کے پاس۔ جبکہ شیعہ جو ہیں ان کے پاس اہل بیت میں نہ تو ازواج مطہرات شامل ہیں نہ ہی دیگر، ان کے پاس صرف 5 تن پاک۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین علیہ السلام، انہی 15 پاکوں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ان کے بدبختی ہے کہ ہم اہل سنت جماعت قرآن و حدیث کے جو اہل بیت کا تذکرہ کی جو آیتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو جمع کرنے سے یہ پورا اہل بیت کا خاکہ بنتا ہے، یہی سارے اہل بیت ہی ہوتے ہیں۔ آخر میں اپنے ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قلب میں عشق آد رکھا ہے، قلب میں عشق آد رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں، عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ صحابہ کرام کی بھی محبت ہمارے دلوں میں ہے، جبکہ روافض کے سینے اس سے خالی ہیں۔ اہل بیت کی بھی محبت ہمارے سینوں میں ہے، جبکہ جو ناصبی ہے، جو خوارج ہے، ان کے سینے اہل بیت سے خالی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کروں کہ مولا تعالیٰ ہماری یہاں کی اس حاضری کو قبول فرما، جو کچھ میرے مولا یہاں پر سنا اور سنایا گیا ہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ذہن نشین رکھنے اور رب العالمین محبت صحابہ اور محبت اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے دلوں کو روشن فرما، اور ان باتوں کو یاد رکھ کر دوسروں کو بھی پیغام دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ و نور یاسین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ۔